عالیہ شہر کی ایک امیر اور ماڈرن لڑکی ہے، جبکہ عامر دیہات سے تعلق رکھنے والا سیدھا سادہ سا لڑکا ہے۔ عالیہ اور عامر دونوں یونیورسٹی میں ماسٹر کے اسٹوڈنٹ ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ پڑھتے ہوئے 4 برس گزر گئے۔ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ چکے تھے کہ ایک دوسرے کے لیے احساسات محسوس کرنے لگے۔ پتہ ہی نہیں لگتا کب اور کیسے یہ دوستی دل لگی میں بدل چکی تھی اور ان دونوں کو محبت ہو گئی۔ مگر یہ عالیہ ہمیشہ اس بات سے کتراتی رہتی تھی کہ عامر دیہات سے تعلق رکھتا ہے اور میں شہر سے۔ اپنے والدین اور بھائیوں کو کیا کہوں گی؟ عالیہ جو کہ یونیورسٹی کی خوبصورت اور حسین لڑکی تھی، اس لیے پوری یونیورسٹی کے لڑکے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے، جو کہ عامر کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ جو کوئی عالیہ کی طرف دیکھتا، عامر اس کی یوں پٹائی کرتا کہ دوبارہ ادھر کو منہ نہ کرتا۔ بہت دفعہ اس کو اس گنڈا گردی کی وجہ سے یونیورسٹی سے نام کٹوانا پڑا، مگر وہ کہاں کسی کی سننے والا تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا، دونوں کو محبت سے بھی زیادہ ایک دوسرے کی عادت ہو گئی تھی۔ عالیہ جب کبھی بھی عامر کو لیٹ جواب دیتی تو اس کی سانس جیسے ان لمحات کے لیے اٹک سی جاتی۔ ایک دوسرے سے ان کی قربت کے وہ لمحات جو جنت جیسے لگتے تھے، وہ سب ٹھیک چل رہے تھے کہ ایک دن اچانک عالیہ کے گھر شہر سے ایک رشتہ آتا ہے، جس پر اس کے والدین نے ہاں کر دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کی یوں لہریں بہتی کہ ان لہروں کا اندازہ عامر بھی نہیں لگا پاتا۔ وہ اس کی چپ دیکھ کر بہتی ہوئی آنسوں کی لہروں سے کسی سوچ میں گم سا ہو جاتا۔ کافی دیر جب دونوں یوں ایک دوسرے کے سامنے قرب کی حالت میں رہے تو عامر نے عالیہ سے دھیمے لہجے سے پوچھا، عالیہ کیا ہوا ہے؟ عالیہ روتے ہوئے بولنے کی کوشش میں صرف اتنا ہی کہہ پائی، عامر وہ سسکیاں لے کر رونے لگی۔ عامر اسے اپنے سینے سے لگا کر اس سے پوچھنے لگا، آخر میری جان اتنا کیوں رو رہی ہے؟ کیا تم روتے ہوئے اچھی لگتی ہو؟ عامر اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسوں کو صاف کرتا ہے اور دل کو بڑا کرتے ہوئے کہتا ہے، شاید میرے رب کی اس میں رضا ہے۔ عالیہ گھر واپس آئی، لیکن اس کا وجود اس قدر ٹوٹ کر بکھر چکا ہوتا ہے کہ اس میں اٹھنے کی ہمت تک نہ ہوتی۔ عالیہ نے فون اٹھایا اور عامر کو فون کر کے دوبارہ سے رونے لگی، لیکن اب کی بار عامر چپ سا ہو گیا تھا۔ عالیہ نے بتایا کہ اسی مہینے میرے گھر والے میری شادی کرنا چاہتے ہیں، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی، مگر اب میں تم سے کچھ مانگنا چاہتی ہوں، خدا کے لیے مجھے انکار مت کرنا۔ تمہیں مجھے میری محبت کا صلہ دینا ہوگا، میری شادی پر آنا ہوگا۔ اور یوں فون کی دونوں طرف خاموشی چھا گئی، ایک دوسرے کو کھونے کے ڈر سے رونے کی وجہ سے ہچکیوں کی آوازیں جو دل کو دبا رہی تھی۔ اور عامر یہ کہتے ہوئے فون کاٹ دیتا ہے کہ دیکھیں گے، اور آخر وہ دن آ ہی جاتا ہے جب عالیہ عاطف کی ہونے جا رہی ہوتی ہے، جسے وہ چاہتی تک نہ تھی، اور جس کے ساتھ خواب دیکھے ہوتے ہیں وہ سب چکنا چور ہو رہے ہوتے ہیں۔ وہ دہلیز کے سائے پر دکھوں کا پہاڑ لیے ہوئے ماں باپ کی عزت کے لیے اپنی محبت کا جنازہ نکالتی ہوئی وہ لڑکی، جس کی محبت کھڑکی میں پڑی دھول سے لپٹی ایک کتاب کی طرح کسی اور کی ہونے جا رہی ہوتی ہے۔ وہ لڑکی جب بھی مہندی لگاتی تھی اس کا نام اپنے ہاتھوں پر لکھتی تھی، آج وہ کسی اور کے نام کو اپنے ہاتھوں پر سجا کر بیٹھی ہوئی تھی، اور کچھ ہی لمحے میں عالیہ کا نام عاطف کے نام کے ساتھ جڑنے جا رہا تھا۔ وہ لمحہ قریب آ رہا تھا جب عالیہ کسی اور کی ہو رہی تھی۔ وقت اتنی تیزی سے گزر گیا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ ادھر مولوی صاحب عالیہ سے پوچھنے لگے کہ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عامر اور عالیہ کی آنکھوں سے بیزاروں قطار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ تب بھی وہ عامر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر عاجزی سے دیکھ رہی ہوتی ہے، جیسے اجازت مانگ رہی ہو۔ اس وقت عامر اپنا منہ ہلا کر عالیہ کو ہاں کا اشارہ کرتا ہے، اور عالیہ کے آنسو نکاح نامے پر گر پڑتے ہیں، اور پھر عامر جن قدموں سے آیا ہوتا ہے انہی قدموں سے واپس لوٹ جاتا ہے۔ لڑکی کی رخصتی ہو جاتی ہے، وہ کسی اور کی ہو جاتی ہے۔ یوں 1.5 برس بعد عالیہ کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے، جبکہ اس کے ان پڑھ شوہر کی ڈیمانڈ لڑکا ہوتی ہے۔ وہ اپنا کم عقلی کی بدولت اپنی بیوی کو روز پیٹتا ہے اور اس قدر ظلم و تشدد کرتا ہے کہ وہ اکثر بے ہوش پڑ جاتی۔ پھر ایک دن اچانک عالیہ عامر کو فون کرتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ میں آج بھی تم سے ویسے ہی محبت کرتی ہوں۔ اسے وہ لمحے یاد آنے لگتے ہیں جن لمحوں میں عامر عالیہ کی قدر کیا کرتا تھا۔ وہ عامر کی محبت کو یاد کرنے لگتی ہے جو اسے اس کے بعد نہیں ملتی۔ وہ گڑ گڑاتی، لیکن آگے سے عامر کہتا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کچھ دن بعد عالیہ کے گھر پھر سے بیٹی ہونے لگتی ہے تو اس کا خاوند پھر سے اس کو پیٹتا ہے اور اسے لہو لہان کر دیتا ہے۔ عالیہ اپنی خواہشوں کا بوجھ لیے موت کے منہ میں چلے جاتی ہے۔ عامر کو جب عالیہ کی موت کی خبر ملتی ہے تو وہ اپنے آپ سے نظریں ملانے کے قابل تک نہیں رہتا۔ اسے یہ غم دھیرے دھیرے اندر سے مار رہا ہوتا ہے کہ کاش اس پل میں عالیہ کے کوئی اور قدم اٹھایا ہوتا تو آج اس کا یہ حال نہ ہوا ہوتا۔ عامر دل بڑا کر کے عالیہ کی قبر پر سفید پھولوں کا دستہ لے کر جاتا ہے اور اس کی قبر کے قریب بیٹھ کے باتیں کرنے لگتا ہے کہ عالیہ ہم کالج میں ملے تھے، مجھے معلوم ہی نہیں تھا میں تمہارے اتنے قریب آ کے اتنا دور چلا جاؤں گا۔ تمہارے گھر والے مجھے قبول نہیں کر سکتے تھے کیونکہ میں ایک دیہات کا سادہ سا لڑکا تھا اور تم شہر کی ماڈرن ترین لڑکی اور امیر باپ کی بیٹی تھی، لیکن میں آج بھی تم سے شدت سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ عامر کی سانسیں بھی دم توڑ گئی اور یوں دونوں کی محبت خاک نشیں ہو گئی۔
فرق ہمارے رہن سہن میں نہیں، فرق ہماری ذاتوں میں نہیں، فرق ہماری نسلوں میں نہیں، فرق ہماری سوچوں میں ہے۔ تعلیم پڑھے لکھے اور جاہل آدمی میں فرق کرتی ہے، اس لیے تعلیم کو ترجیح دیں، مال و دولت کو نہیں۔ بیٹا تو والدین کے لیے نعمت ہوتا ہی ہے، مگر بیٹیاں تو والدین کی رحمت بن کر آتی ہیں جو گھر کے آنگن کو روشن کر دیتی ہیں۔